اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون. ولو علم اللہ فیہم خیرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بزم فیض القرآن میں اور قرآن سمجھے کی دعوت پر آن لائن سماعت کرنے والے احباب ملت و بزم میں شرکت فرمانے والے برادران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ نہایتی عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، شمع بزم ہدایت، نوبہار شفاعت، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم. غزوہ بدر کے تعلق سے
اجمالی بیان مسلسل کئی جمعوں سے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں جو مسلمانوں کی مدد فرمائی اور انہیں غلبہ عطا کیا، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی قدرت اور اسی امداد کے تعلق سے بھی آج کا بیان ہے۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، جنگ بدر سے فارغ ہونے کے بعد جب لوگ پلٹے اور جب آپس میں لوگ باتیں کر رہے ہوتے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے فلاں کو قتل کیا، ہم نے فلاں کو کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا پاکیزہ کلام نازل فرما کر ان کی اس بات کا رد فرما دیا، اور رب نے اعلان فرما دیا کہ یہ لوگ جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا، تو نبی انہیں بتائیے کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تو تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ یہ تم اپنی طاقت، اپنی ہمت پر فخر نہ کرو، بلکہ تم تو لاچار تھے، مجبور تھے، کمزور تھے۔ یہ سب کچھ جو ہوا تمہارے خدا کے کرم سے ہوا اور مصطفیٰ کی طلب پہ ہوا۔ اللہ نے نبی کی دعا کو قبول کیا اور نبی سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا، لہذا رب نے فرما دیا، نبی آپ کہیے کہ یہ جو قتل ہوئے ہیں نا لوگ، کافر مشرک مارے گئے بڑے بڑے، تو تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ اور یہاں تک کہ مصطفیٰ میدان بدر میں آپ نے جو اپنی مٹھی میں خاک بھری اور دشمن کی اور پھینکا، اور اس کے اندر تاثیر یہ پیدا ہو گئی کہ جتنے دشمن تھے کافر، خواہ قریب کے ہو خواہ دور کے، سب کی آنکھوں میں وہ خاک پہنچی اور سب کی آنکھ میں وہ گرد پہنچی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہم میں سے کوئی آدمی دشمن کے بیچ ایک مٹھی کوئی ریت لے لے، مرچا لے لے، دشمن کبھی غلبہ کبھی حملہ آور ہوتے ہیں تو آدمی دفاعی کام کرتا ہے نا، کچھ نہیں ہوتا تو صاحب حملہ آور پہ آدمی مٹھی میں مرچا ہی لے کے پھینک دیتا ہے کہ کم از کم اپنی آنکھ میں پریشان ہو کر ہم پہ ظلم نہ کرے۔ اب اس کا اندازہ لگائیے کہ ہم میں سے کوئی اگر پھینکے گا بھی تو وہ زیادہ سے زیادہ 2 میٹر 3 میٹر 4 میٹر کی دوری تک ہی پہنچ سکتا ہے۔ کچھ اس میں اگر ہوا مددگار ہو گئی تو آپ کچھ 10 گز 10 میٹر 20 میٹر تک وہ پھیل سکتا ہے، لیکن 1 کلومیٹر اور آگے اور 1000 کی تعداد میں اور کوئی ایک نہ بچے، سب کی آنکھ میں پہنچے، یہ کیا ہے؟ یہ انسانی طاقت نہیں ہے، مصطفیٰ کا معجزہ ہے، خدا کی عطا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ عام حالت میں نہیں ہو سکتا۔ رب نے ارشاد فرمایا، مصطفیٰ آپ نے جو خاک پھینکی ہے وہ آپ نے نہیں پھینکی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، بلکہ جو آپ نے پھینکی ہے مصطفیٰ وہ آپ نے نہیں، آپ کے خدا نے پھینکی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے جو کچھ ہو رہا ہے وہاں وہ گویا اللہ کی مدد سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا اور یہ بھی آگے بتایا کہ اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی، تم نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ کون سی خاک؟ وہی جو بدر کے میدان میں مصطفیٰ نے پھینکی۔ اور پھر رب نے فرمایا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اس لیے کہ مسلمانوں کو اس سے اچھا انعام عطا فرمائے۔ یہ کام کس لیے ہوا تھا؟ کہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوں، تھوڑا وہ اپنے میں پریشان ہوں، اور یہ کوئی ان چیزوں کو ظلم بھی نہیں کہہ سکتا۔ ظلم کوئی کہہ دے کہ بھئی اللہ کے تو سب بندے ہیں، ایک کی مدد کر رہا، ایک کو ستایا جا رہا، تو یہ بات
بندے کے لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ یہ جو کچھ ہوا نا ان کی اپنی مانگ پر، ان کی اپنی طلب پر ہوا۔ یہ جو خاک پھینکی تو سب کے آنکھوں میں پہنچی، یہ جو وار کیا صحابہ نے اس سے پہلے گردنیں کٹ گئیں، یہ جو بارش ہو گئی کیچڑ دلدل ان کے پاس پہنچا، یہ تمام طرح کی جو پریشانیاں، یہ جبریل آئے، یہ جو فرشتے آئے، یہ کوئی یہ کہے کہ سب بندے تو اللہ کے ہیں، اللہ کو تو معاذ اللہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اسے تو انصاف سے کام لینا چاہیے، سب کی حفاظت کرنا چاہیے، تو اللہ کی ذات پر اس طرح کا کوئی الزام عائد ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا ان کی مانگ پر ہوا، ان کی طلب پر ہوا، ان کی دعا پر ہوا۔ کاش کہ انہوں نے یہ طلب نہ کی ہوتی، یہ دعا نہ کی ہوتی، تو شاید اللہ تعالی کی حکمت کچھ اور ڈھنگ سے ظاہر ہوتی، لیکن رب نے بتایا ہے یہ جو کچھ ہوا ہے نا یہ سب ایک کافروں ون سائڈ کی بات نہیں ہے، بلکہ تم نے ہی مجھ سے مانگا ہے۔ اور ہوا یہ، آگے ذکر ہے قرآن میں انہی کی بات پر، یہ سب کچھ کیوں ہوا اور ان کے ہی سر کیوں پڑ گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ذالکم وان اللہ محین کید الکافرین، یہ تو لو، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کافروں کا داؤ سست کرنے والا ہے۔ تمام ان کے حربے، ان کی مکانیاں، ان کی چیزیں سب جو ہے سست پڑتی گئیں، اللہ نے سست کیا۔ اور اب یہ کیوں ہوا، اس سوال کا جواب قرآن نے دیا، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح۔ اللہ نے فرمایا اے کافرو، اگر تم فیصلہ مانگتے ہو تو یہ فیصلہ تم پر آ چکا۔ اے کافرو، اگر تم فیصلہ مانگتے ہو تو یہ فیصلہ تم پر آ چکا۔ یہ اللہ نے ان کافروں کو مخاطب کر کے فرمایا، اور یہ کیوں فرمایا اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ یہ خطاب شان نزول ہے، کہ یہ خطاب مشرکین کو ہے جنہوں نے بدر میں سید عالم سے جنگ کی، اور ان میں سے ابو جہل نے اپنی اور حضور کی نسبت یہ دعا کی۔ ابو جہل نے اپنے لیے اور نبی کے لیے یہ دعا کی، ابو جہل نے کی۔ خیال رہے کہ انہوں نے مانگا تھا خدا سے۔ کیا ابو جہل نے دعا کی؟ تفسیر میں آیا، قرآن کہتا ہے کہ یا رب ہم میں جو تیرے نزدیک اچھا ہو، یہ ابو جہل کہہ رہا ہے، یا رب ہم میں جو تیرے نزدیک اچھا ہو اس کی مدد کر۔ یہ ابو جہل کہہ رہا تھا، اب یہ تو دنیا جانتی کہ اللہ کے نزدیک اچھا کون ہے۔ فیصلہ ہو گیا نا، اسی نے کہا تھا کہ یا رب ہم میں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان میں جو اچھا ہو تیرے نزدیک اس کی مدد کر۔ تو اب جب یہ مانگ ہی لیا تو اللہ نے دیکھا کہ وہی مانگ رہا ہے تو اسے وہی دیا جائے۔ یہ جو تباہی تمہاری ہوئی ہے تمہاری اپنی مانگ کا نتیجہ ہے، کہ ان کے وجہ سے ہوا۔ تو یہ کہا، تفسیر میں آیا کہ یہ اس نے دعا کی، اور یہ کہا کہ تیرے نزدیک اچھا ہو اس کی مدد کر، اور جو برا ہو اسے مبتلا مصیبت کر۔ جو اچھا ہو اس کی مدد کر، اور جو برا ہو اسے مبتلا مصیبت کر۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ مشرکین نے مکہ مکرمہ سے بدر کو چلتے وقت کعبہ معظمہ کے پردوں سے لپٹ کر یہ دعا کی تھی۔ سب جب لگے جنگ کے لیے آنے لگے تو کعبے کے پردے کو پکڑ کے انہوں نے یہ دعا کی۔ کاش وہ ون سائڈ کی دعا کرتے کہ اللہ تو ہم پہ رحمت برسا دے، اللہ تو ہماری مدد کر دے، اللہ تو ہمیں فاتح بنا دے، اللہ تو ہماری سلامتی فرما دے۔ ایسی کرتے تو اللہ کی مرضی پر تھا، لیکن انہوں نے مانگا ہی کیا مانگا؟ ایک روایت میں تو یہ آ گیا کہ کہا کہ بدر کے میدان میں ابو جہل نے کہا کہ اللہ
ہم میں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جو اچھا ہو اس کی مدد کر، جو برا ہو مبتلا مصیبت کر۔ اور دوسری ایک روایت کے مطابق کہ کعبے کے پردوں سے لپٹ کر یہ دعا کی تھی کہ یا رب اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حق پر ہوں تو ان کی مدد فرما، اور اگر ہم حق پر ہوں تو ہماری مدد کر۔ یہ انہوں نے دعا کی تھی کعبے کے پردے کو پکڑ کے کہ اگر نبی حق پر ہیں تو ان کی مدد کر، اور ہم حق پر ہیں تو ہماری مدد پر۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ جو فیصلہ تم نے چاہا تھا وہ کر دیا گیا۔ تم نہیں چاہا تھا نا کہ جو حق پر ہو اس کی مدد کر، اللہ کے نزدیک حق پر تو نبی اور نبی والے تھے، تو اللہ نے ان کی مدد کر دیا۔ اگر تم نے یہ نہ مانگا ہوتا تو شاید کوئی اور صورت بن جاتی، لیکن یہ جو کچھ ہوا ان کی مانگ پر ہوا۔ اور رب نے ارشاد فرمایا کہ چاہا تھا وہ کر دیا گیا، اور جو گروہ حق پر تھا اس کو فتح دی گئی۔ یہ تمہارا مانگا ہوا فیصلہ ہے۔ اب آسمانی فیصلے سے بھی جو ان کا طلب کیا ہوا تھا اسلام کی حقانیت ثابت ہوئی۔ اس سے بھی ثابت ہوئی نا کہ انہوں نے یہ طلب کیا تھا جو حق پر ہو اس کی مدد کر، تو اللہ مدد کرنے والا تھا۔ اگر یہ حق پر ہوتے تو ان کی مدد ہو جاتی، لیکن ان کی مدد نہیں ہوئی، بلکہ نبی کی اور نبی کے جانثاروں کی مدد ہوئی۔ تو گویا یہ مدد ہی بتا رہی ہے کہ اسلام اور اہل اسلام مصطفیٰ کے جانثار یہ لوگ ہی حق پر ہیں۔ یہی حق ہے، یہی سچ ہے، اسی میں صداقت ہے، اسی میں حقانیت ہے، اسی میں خدا کی مدد ہے، اسی میں خدا کی عطا ہے، اور اسی میں میرے خدا کی مرضی ہے، اور اس کی ترقی، اس کی تعمیر، اس کی بلندی یہی میرے خدا کا منشا ہے۔ اسلام اور اہل اسلام کے پیچھے اللہ کی مدد ہمیشہ رہی اور ہمیشہ ہی رہے گی۔ شرط یہ ہے کہ اہل اسلام اپنے اسلام کو پہچانے، اپنے مذہب کو پہچانے، اپنے کردار، اپنے عمل، اپنے عادات، اپنے اطوار، اپنے طور طریقے یہ اچھا بنائیں، سنت مصطفیٰ کی روشنی میں بنائیں، تو یقیناً مدد ہمیشہ ان کے ساتھ خدا کی ہوئی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اللہ نے اسی کے لیے یہ نازل فرمایا، یہ آیت فرمایا کہ یہ سب کچھ جو ہوا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، کہ اے کافرو اگر تم فیصلہ مانگتے ہو تو یہ فیصلہ تم پر آ چکا، یعنی جو تم نے مانگا تو یہ فیصلہ اللہ نے دے دیا۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر باز آؤ تو تمہارا بھلا ہے۔ ان چیزوں سے باز آ جاؤ، اگر اپنی شرک سے، اپنے جرم سے، اپنی گمراہیوں سے باز آ جاؤ تو خدا کہتا ہے وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر باز آؤ تو تمہارا بھلا ہے۔ یعنی کس چیز سے؟ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عداوت، حضور کے ساتھ جنگ کرنے سے، عداوت مول لینے سے، دشمنی کرنے سے اگر باز آ جائیں یہ لوگ تو اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے بھلا ہے، پھر بھلائی ان کے ساتھ ہوگی، رحمت ان کے ساتھ ہوگی، عطا خدا کی ان کے ساتھ ہوگی، مدد اس کی ان کے ساتھ ہوگی۔ اور رب فرماتا ہے وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم پھر شرارت کرو تو ہم پھر سزا دیں گے۔ یہ بھی خیال ہے، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ اتفاقی بات ہو گئی، ہم حق پر ہیں،
ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، آپ ہمارے اتنے سارے معبودان نے باطل اتنی پرستش کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، تمام طرح کی گمراہیوں میں پڑے ہیں. اب کوئی کہے یہ اتفاقی بات تھی، ہو گئی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ وہی ہو. تو اللہ نے آگے بتا دیا کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز آ گئے تو بھلائی ہے تمہارے لیے، اور اگر نہیں اپنی شرارتوں پہ ڈٹے رہے تو رب فرماتا ہے وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم پھر شرارت کرو تو ہم پھر سزا دیں گے. اور وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِيَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہارا جتھا تمہیں کچھ کام نہ دے گا. اللہ فرماتا ہے پھر شرارت کرو گے پھر ایسی سزا دیں گے. اور جتھا جو تمہارا ہے، یہ طاقت، یہ قوت، یہ جماعت، یہ پارٹی، یہ کمیٹی، اللہ فرماتا ہے کہ کچھ کام نہیں دے گا، چاہے کتنا ہی بہت ہو، بہت کثرت بھی ہو جائے. آج کے لیے بھی گویا یہ پیغام ہے. RSS طاقت میں ہے، پارٹی طاقت میں ہے، حکومت طاقت میں ہے، اہل اسلام کو، مسلمانوں کو ستانا، عزت آبرو سے کھلواڑ کرنا، اسلام کی توہین کرنا، طرح طرح کی جو سازشیں ہیں آپ کے سامنے ہیں نا، ان دنوں کے لیے بھی گویا اللہ کا یہ پیغام آج بھی ہے کہ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز آئے تو بھلائی ان کے ساتھ ہوگی، شرارت پر آمادہ ہوئے تو اللہ انہیں ضرور سزا دے گا. ان کے جتھے کام نہیں آئیں گے، ان کی طاقت کام نہیں آئے گی، ان کی کثرت کام نہیں آئے گی. اللہ کا جب ایک اشارہ ہو جائے گا پل بھر میں انقلاب آ جائے گا. ہمیں اور آپ کو ضروری یہ ہے کہ اپنے مذہب اور اپنے قانون اسلام کو دل میں جگا دیں، دل میں بسائیں، اس کی توقیر کریں اور اپنے خدا کو راضی کریں. دعاؤں کے ذریعے، توبہ و استغفار کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، اطاعت فرمان خدا کے ذریعے، اطاعت فرمان رسول کے ذریعے راضی کریں. کبھی ہم ناکام نہیں ہو سکتے. اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی دیکھیے کتنی بڑی مزدحجہ فضا ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے. اللہ نے فرما دیا، ان سے بتا دیا کہ اگر باز آؤ تو تمہارا بھلا ہے، اور اگر تم پھر شرارت کرو تو ہم پھر سزا دیں گے، اور تمہارا جتھا تمہیں کچھ کام نہ دے گا. وَلَوْ كَثُرَتْ، چاہے کتنا ہی بہت ہو، کتنا ہو جائے، کچھ کام نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ اللہ نے فرما دیا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. یہ اللہ نے فرما دیا، اللہ چونکہ مومنین کے ساتھ ہے، اہل اسلام کے ساتھ ہے، صاحب ایمان کے ساتھ ہے. اس لیے شیطانی قوت گرچہ بہت بھیانک شکل میں سامنے آ جائے لیکن وہ زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتی. اللہ کی قدرت، اس کی عطا اہل ایمان کے ساتھ ہے. آگے کا پیغام یہی اشارہ دے رہا جو ابھی میں نے بتایا کہ ہمیں خدا کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے وہی تعلیم فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اللہ فرماتا ہے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اطاعت کرو، خدا کی اطاعت کرو، مصطفیٰ کی. آدمی دونوں اطاعت کیسے کرے گا؟ ایک ہی طریقہ ہے، صرف مصطفیٰ کے فرامین کا اطاعت گزار ہو جائے گویا وہ اللہ کا اطاعت گزار ہو گیا. نبی کی اطاعت خدا کی اطاعت، نبی کی فرما برداری خدا کی فرما برداری، نبی کی تابع داری خدا کی تابع داری. ہمیں کرنا ہے یہی کہ اپنے نبی کو راضی کرنا ہے، اپنے خدا کو راضی کرنا ہے. ان لوگوں کا جواب ہے جو لوگ نبی کو چھوڑ کر محض خدا کی بات کرتے ہیں. اب کہتے ہیں نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، اللہ سے دعا کی جائے، اللہ نے جو کہا اس پہ عمل کیا جائے. تو سوال ہے نا کہ بھئی اللہ کی
عبادت کرے آپ، نماز اس کی پڑھے، لیکن پڑھنے کا جو طریقہ ہے، جو آپ پڑھیں گے وہ کیسے پڑھیں گے؟ کس نے بتایا آپ کو؟ تو کہنا ہی پڑے گا کہ جو پڑھنا ہے، کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں یہ طریقہ تو ہمارے مصطفیٰ نے ہی بتایا۔ گویا نبی کے بتائے طریقے پر عمل کرنے سے خدا راضی ہوتا ہے، اور نبی کو چھوڑ کر کرنا ہے تو اپنی مرضی سے بھی نماز کا طریقہ مرتب کیجیے، اپنے حساب سے کچھ بنا لیجیے۔ مسلمان نبی کے فرمانے کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے پہلے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، ہاتھ ناک کے نیچے باندھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، دوسری سورت پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، بھی سجدے میں جاتے ہیں۔ آپ کو اگر انکار ہے اور اللہ کی عبادت مقصود ہے تو آپ اپنا طریقہ کوئی نیا بنا لیجئے، پہلے سجدے میں چلے جایا کیجئے، اور سجدہ سب کوئی اس طرح کرتا ہے کہ ناک اور پیشانی وہ خدا کی بارگاہ میں رگڑتا ہے، تو آپ چت لیٹ جایا کیجئے، رکوع کے بجائے آپ اوندھے ہو جائیے۔ اس طریقے کی اپنی نماز کوئی بنا لیجئے، آپ خود ایک مکمل کارٹون ہو جائیں گے، مذاق کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اسی میں عزت ہے جو مصطفیٰ کا طریقہ ہے، اسی میں توقیر ہے جو نبی کی ادا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہی طریقہ پسند ہے جو مصطفیٰ نے دیا ہے۔ تو نبی کو چھوڑ کر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ بھی ملے گا وہ نبی کی رضا اور نبی کی پیروی سے ملے گا۔ اور اگر یہی اتنا کافی ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو۔ لیکن اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم، گویا رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، نبی کا حکم ماننا خدا کا حکم ماننا ہے۔ اہل قرآن فرقہ ہے، وہ حدیثوں کو نہیں مانتا، وہ کہتا حدیث کوئی چیز نہیں، ہم صرف قرآن دیکھیں گے عمل کریں گے۔ جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں، کہتے ہیں حدیث نہیں مانتے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی پھنس جائیں گے۔ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا قرآن میں آیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ پورا قرآن پڑھ جائیے، کہیں قیام، رکوع، قعود، سجود جس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ صرف قرآن میں یہ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کا ارادہ ہو تو یہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، یہ سب آیا ہے۔ یہ نہیں آیا کیسے ایسے کرو، کہ کرے کیسے؟ تو نبی نے بتایا کہ جیسے ہم کرتے ہیں ایسے کر لو، نبی نے کر کے بتایا۔ اب بتائیے نبی کا قول یا نبی کا عمل، اسی کو تو حدیث کہتے ہیں نا۔ نبی جو اپنی زبان سے فرما دے وہ حدیث، نبی جو اپنے عمل سے ظاہر کر دے وہ حدیث۔ یہ دونوں ایک حدیث قولی ہے، حدیث فعلی ہے۔ جو زبان سے کہیں وہ حدیث، جو عمل سے پیش کریں وہ بھی حدیث۔ اہل قرآن کہتا ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اور ابھی اپنے کو اہل قرآن بن رہا ہے۔ اہل قرآن کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو پہلے اہل حدیث نہ بنے۔ اہل حدیث، اب اس سے وہ لوگ خوش ہو جائیں گے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ اہل حدیث بننے میں بھی تشنگی ہے، اہل سنت نہ بنے۔ اہل حدیث میں کچھ ایسی چیزیں چھوٹ جائیں گی جو نبی کی ہیں لیکن ذکر نہیں ہے، لہذا اہل حدیث نام رکھنا بھی غلط، اور اہل سنت کہہ دیا جائے گا تو نبی کا ہر طریقہ ماننے والا اہل سنت ہے۔ نبی کے ہر طریقے کا پیروکار، سنت مانے طریقہ، اہل سنت مانے طریقے والا۔ کون سا طریقہ؟ نبی کا طریقہ۔ کیسا طریقہ؟ جو زبان سے کہا وہ بھی، جو عمل سے کیا وہ بھی، جو مؤکدہ کیا وہ بھی، جو غیر مؤکدہ وہ بھی،
جو زوائد ہے وہ بھی، جو مستحب ہے وہ بھی، جو وجوبی ہے وہ بھی، ہر طریقے پر عمل کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ تو پتہ یہ چلا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول میں سب سے کارآمد کوئی فرقہ ہے تو وہ اہل سنت ہے۔ قادیانی، اہل حدیث، یہ وہ جتنے ہیں شیعہ لوگ، کچھ نہیں، کہیں کچھ نہیں ملے گا۔ نبی کا سارا طریقہ اگر کسی جماعت میں ملے گا تو اس جماعت کا نام اہل سنت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اہل حدیث بھی یہ خیال ہو، ان لوگوں نے نام غلط رکھ لیا، اپنا نام رکھ لیا اہل حدیث، حالانکہ حقیقت میں اہل حدیث اہل سنت ہی ہے۔ ان کو تو کہنے کا حق بھی نہیں ہے، وہ تو بہت ساری حدیثیں چھوڑ بیٹھے ہیں، وہ موضوع کہہ دیں گے، ضعیف کہہ دیں گے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، کہہ کے چھوڑے بیٹھے۔ کامل الحدیث پر عمل کرنے والے لوگ حقیقت میں اہل سنت کہلاتے ہیں۔ تو انہیں تو اہل حدیث کہنے کا حق بھی نہیں ہے، اور اہل حدیث اگر اپنا نام رکھا بھی ہے تو نبی کے منشے کے خلاف رکھا ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ نبی نے کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی، تم پر میری حدیث لازم ہے، ایسا نہیں کہا، بلکہ نبی نے کہا تم پر میری سنت لازم ہے، وسنت خلفاء الراشدین، اور میرے خلفاء کی سنت لازم ہے۔ خلفاء راشد، خلفاء اربعہ، خلفاء کی سنت تم پہ لازم ہے۔ اب آپ خود سمجھ لیں نام کیا ہونا چاہیے۔ نبی نے کہا نا میری سنت، میرے خلفاء کی سنت تم پر لازم ہے، اور جو اپنے پر لازم کر لے وہ اہل ہو گیا نا، اہل ہوا نا۔ کس چیز کو لازم کیا ہے؟ نبی نے جو اپنی سنت دیا ہے، اپنے خلفاء کی سنت دیا ہے، اس کو ہم نے خود پر لازم کر لیا۔ لازم کرنے والا اہل ہوتا ہے، کیا کس کو ہے؟ سنت۔ پتہ یہ چلا اسی سنت کو لازم کر لینے والے کا نام آٹومیٹک اہل سنت ہو گیا۔ اور اہل حدیث کہیں سے کوئی سمٹمز اس کا بنتا ہی نہیں۔ نبی نے کہیں نہیں فرمایا ہے کہ میری حدیث پہ عمل کرو، جہاں جہاں بھی آیا سنت پہ عمل کرو۔ پھر یہ لوگ حدیث کہاں سے لازم کر رہے ہیں؟ سنت میں ہر حدیث شامل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سنت میں ہر حدیث شامل ہے، لیکن ہر حدیث میں ہر سنت شامل نہیں ہے۔ خالی حدیث کا دعویٰ کرے گا بہت سی سنتیں چھوٹ جائیں گی، اور کوئی سنت کا دعویٰ کرے گا تو ساری حدیثیں شامل رہیں گی۔ یہ اس کی گویا اس کی اہل سنت کی کیپیسٹی بڑی ہے اور اہل حدیث کی کیپیسٹی چھوٹی ہے۔ کچھ چیزیں آئیں گی، کچھ چھوٹ جائیں گی، اور اہل سنت کا دائرہ ہے سب آ جائیں گی۔ اس لیے نام بھی ہمارا قرآن کی روشنی میں روا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ آمنو اطیعوا اللہ ورسول، کہ اللہ رسول کی اطاعت کرو، اور اسی اطاعت کرنے والے کے لیے نبی نے فرما دیا میری سنت تم پہ لازم ہے، میرے خلفاء کی سنت لازم ہے، لہذا ہم نے اس پر عمل کیا، خود پر لازم کیا، اور اپنا نام اہل سنت، میرے نبی نے ہمارا نام بھی رکھا ہے۔ اہل سنت کا نام کسی عالم کا دیا ہوا نہیں ہے، لیکن اہل حدیث یہ نبی کا دیا ہوا نام ہی نہیں ہے۔ اہل حدیث یہ نام نبی نے نہیں دیا، اہل سنت یہ نبی کا دیا نام ہے۔ ہماری وہ جماعت ہے جس کا نام بھی میرے مصطفیٰ نے رکھا ہے، اور ان کی وہ جماعت ہے جن کا نام نہ نبی نے، نہ نبی کے کسی خلیفہ میں، نہ نبی کے اہل بیت میں، نہ نبی کے صحابہ میں، نہ نبی کے جانشاروں نے، نہ نبی کے کسی وفادار نے رکھا ہو۔
کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا، انہوں نے اپنی طبیعت سے رکھا ہے۔ اہل حدیث نہ قرآنی نام ہے، اہل حدیث نہ مصطفیٰ کا دیا نام ہے، اہل سنت قرآنی نام ہے اور مصطفیٰ کا دیا ہوا نام ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ کس میں زیادہ اچھائی ہے، اچھائی کس میں لگ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ایک نام آپ کا آپ کے ابا نے رکھ دیا ہو، اور ایک وہ آدمی کہ اس کا نام غوث اعظم نے رکھ دیا ہو، غریب نواز نے رکھ دیا ہو، فخر کس پر ہوگا؟ وہ آدمی فخر کرے گا میرا نام میرے ابا نے نہیں رکھا ہے، میرا نام میرے غوث اعظم نے رکھا ہے کہ نہیں؟ اونچا ہو گیا نا درجہ۔ تو ہماری جماعت کا نام، اہل سنت کا نام ہم نے نہیں رکھا، ہمارے اسلاف نے نہیں رکھا، ہمارے بڑے عالم نے نہیں رکھا، غریب نواز غوث اعظم نے نہیں رکھا، بلکہ یہ نام کسی نے رکھا تو اس ذات نے رکھا جس کا نام میرے خدا نے رکھا۔ خدا نے ان کا نام احمد رکھا، انہوں نے ہماری جماعت کا نام اہل سنت رکھا، وہ نام ہے ہمارا۔ قادیانی لوگ جو ہے اہل قرآن بنے، اہل قرآن فرقے کا نام رکھ دیا۔ کیا نبی نے دیا ہے یہ نام؟ کسی کتاب سے کوئی دکھائے؟ قرآن نے بتایا ہے اہل اسلام تم اپنا نام اہل قرآن رکھ لینا؟ نہیں، کہیں نہیں آیا۔ ان کا اپنا رکھا نام ہے، ہمارا ہی وہ ایک نام ہے جو ہمارے مصطفیٰ کا دیا ہوا ہے۔ آگے قرآن کی تعلیم اور پیغام قرآنی دیکھیں۔ رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، مطلب یہ کہ ان کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت ہوگی کیسے؟ پریکٹیکل مصطفیٰ نے کر کے بتایا ہے۔ طریقے مصطفیٰ کو اپناؤ گے، اللہ کی اطاعت ہو جائے گی۔ مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑ دو گے، خدا کی رضا اور خدا کی مرضی تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ طریقے مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار۔ اپنی کامیابی چاہیے تو مصطفیٰ کے طریقے کو اپنانا ہوگا، کامیابی چاہیے مصطفیٰ کی اداؤں سے پیار کرنا ہوگا، کامیابی چاہیے نبی کی مرضی کے مطابق زندگی کا پل پل گزارنا ہوگا۔ آگے رب کا ارشاد ہے وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور سنا کر اس سے نہ پھرو۔ سنا کر سنی بنی باتیں ان سے سن لیا۔ جو آج کل کا مزاج ہے نا، کوئی بات کی کوئی تحقیق نہیں کرتا، کہیں ہوا میں فضا میں لوگوں میں کچھ سن لیا، ہوٹلوں پہ سن لیا، اسی کو بنیاد بنا لیا۔ بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں افواہوں پہ، سنی سنائی باتوں پہ۔ یہ منع ہے، قرآن نے یہاں بھی منع فرمایا۔ سنا کر ادھر ادھر ہیر پھیر نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی مسئلہ سنے تو آدمی صاحب معاملہ سے مل کے تحقیق کرے، تصدیق کرے، کیا ہے ایسا سنا ہے آپ بتائیے۔ لیکن لوگ صاحب معاملہ سے نہیں ملیں گے، پوچھیں گے نہیں، ہوا اڑانے کے لیے چائے خانوں پہ دکانوں پہ بات کرنے کے لیے اکٹھا ہو جائیں گے۔ ایک دوسرے میاں سنے ہو، میاں ایسا سنا، میاں فلانے کا یہ سنا، میاں فلانے کا وہ سنا۔ محض گناہ کما رہے ہیں آپ، ہمدردی کا جذبہ ہے، صاحب معاملہ سے ملو، پوچھو کیسا سنا ہے، وہ تصدیق کرے گا یا تردید کرے گا۔ اب تصدیق کے بعد آپ بیان کر سکتے۔ سنی سنائی باتوں پہ بلا تحقیق نہ عمل ہونا چاہیے اور نہ اس پہ کوئی تبصرہ ہونا چاہیے۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سنا اور وہ نہیں سنتے۔ یعنی یہ یہود و نصارہ کے تعلق سے ہے کہ وہ لوگ نبی کی باتیں
نبی بیان فرماتے، پیغام دیتے، سنتے، پھر بھی انسنی کرتے۔ اب سنتے بھی عمل نہیں کرتے۔ گویا سننے کے بعد عمل کرنے کا حقیقی معنی سننے کا ہوا، اور سن کر بھی عمل نہیں کیا تو گویا کہ اس نے قرآن کی زبان میں سنا ہی نہیں۔ تفسیر میں آیا کہ جو سن کر فائدہ نہ اٹھائے اور نصیحت پذیر نہ ہو، اس کا سننا ہی نہیں۔ سمجھ رہے؟ سنے تو عمل کرے۔ تقریریں ہوتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں، آدمی سنتا ہے، باہر نکلا ہوا، تو یہ گویا کہ سننا ہی نہیں ہوا۔ سنے تو قبول کرے، سنے تو دل میں جمائے، اور سنے تو اس پر عمل کرے۔ آگے رب ارشاد فرماتا ہے، اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے گونگے ہیں، جن کو عقل نہیں۔ اب آپ سمجھ لیے، سنی سنائی بات پر عمل کرنا، اور ایک یہ کہ سن کر دین کا پیغام، قرآن کا پیغام سن کر انسنی کرنا، سن کر عمل نہ کرنا، سن کر بیان نہ کرنا۔ بیان کرنے کا مطلب جہاں ضرورت پڑ جائے قرآن کے پیغام کو نشر کرنے کی زبان روک لینا، جہاں انصاف کا مسئلہ آ جائے سچ بات کہنے سے زبان کو بند کر لینا، حق نہ بولنا، مصلحت بینی سے کام لینا۔ یہ سب آج کل کا لوگوں کا مزاج بن گیا ہے، سیاست اس کو بتاتے ہیں، اس کا نام دانش مندی بتاتے ہیں۔ اللہ کو یہ سب طریقہ پسند نہیں ہے۔ ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں جانور سے بدتر ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں جانور سے بدتر ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے گونگے ہیں، جن کو عقل نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ نہ وہ حق سنتے ہیں، نہ حق بولتے ہیں، نہ حق کو سمجھتے ہیں، کان اور زبان اور عقل سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ یہ دیدہ دانستہ بہرے گونگے بن جاتے ہیں۔ وقت پر جہاں بولنے کا موقع ہے آدمی نہ بولے، سچ بولنا ہے نہ بولے، سچ بات سننا ہے آدمی نہ سنے، جانور سے بدتر یہ کام ہے، گونگے بہرے بن جانا۔ ایسا نہیں چاہیے۔ جہاں ضرورت پڑے حق بولنا ہو، ڈنکے کی چوٹ بولنا چاہیے، سچ اور حق بات کو قبول کرنا چاہیے، سننا چاہیے، سن کر عمل کرنا چاہیے، تاکہ انسنی کے دائرے میں نہ آدمی چلا جائے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی جانتا تو انہیں سنا دیتا، اور اگر سنا دیتا جب بھی انجام کار منہ پھیر کر پلٹ جاتے۔ انہی کفاروں مشرکین کے لیے اور یہودیوں کے لیے ہے، سنتے تھے، انسنی کرتے تھے، بحث کرتے تھے۔ یہاں نبی کی بارگاہ میں کچھ سنیں، لوگوں میں کچھ بیان کریں۔ اور اب یہ کہ اللہ نے کیوں نہیں سنوایا، اس کا جواب قرآن نے دے دیا۔ اگر اللہ سنوا دیتا یعنی عمل کی توفیق دے دیتا، تب بھی وہ پلٹ جاتے، اس لیے اللہ نے ان کی توفیق ہی چھین لی، ہدایت کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔